آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص ہر سال 10 محرم کو ختم شریف دلاتا تھا سرکار سید الشہداء امام علی مقام کا۔ ایک دفعہ وہ سفر کر رہا تھا کہ راستہ بھول گیا۔ اس دور میں سڑکیں نہیں بنی ہوئی، پکا راستہ نہیں کہ بندہ اس سڑک پہ چڑھ جائے تو منزل پہ پہنچ جائے، اور کچے راستے بھی نہیں بنے ہوئے، پک ڈنڈیوں پہ پوچھتے پچھاتے ہی بندہ سفر کرتا تھا۔ وہ مسافر راستہ بھول گیا، صحرا میں تنہا تھا، پریشان ہو گیا کہ اب اگر صحرا میں مجھے راستہ نہ ملا تو میں راستہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہی یہاں مر جاؤں گا، میرے پاس جو پانی ہے وہ ختم ہو جائے گا، اسباب حیات میسر نہیں، تو میں اس صحرا میں راستہ ڈھونڈتے ہی مر جاؤں گا۔ اس اثنا میں اس نے دیکھا کہ گھوڑا سوار آیا ہے، چہرہ اس نے ڈھانپا ہوا ہے، اور آ کے اس مسافر کو سلام کیا، پوچھا کہاں جانا ہے۔ اس مسافر نے اپنی منزل بتائی۔ اس آنے والے نے کہا میری سواری کے پیچھے آتے جاؤ، میں تمہیں منزل تک پہنچا دیتا ہوں۔ تھوڑا سا فاصلہ طے کیا اور پھر آبادی سامنے نظر آنے لگی۔ کہا وہ گاؤں ہے جس تک تم جانا چاہتے تھے۔ اس مسافر نے عرض کیا اے میرے محسن، ذرا اپنے چہرے سے نقاب تو ہٹاؤ، کون ہو جس نے میری رہنمائی فرمائی ہے اور مجھے صحرا میں بھٹکنے سے بچا لیا ہے۔ اس وقت حضرت شاہ توکل امبالوی فرماتے ہیں، ذکر خیر میں ہے، شاہ توکل امبالوی فرماتے ہیں اس گھوڑ سوار نے چہرے سے نقاب ہٹایا اور کہا میں ہی حضور کا نواسا حسین ابن علی، تو ہر سال مجھے تحفے بھیجتا ہے، مجھے تحفے بھیجنے والا بھٹکتا پھرے یہ مجھے پسند نہیں، اس لیے میں آیا ہوں کہ تجھے بھٹکنے سے بچا لوں اور منزل تک پہنچا دوں۔ جو شرعی آداب کے ساتھ، شریعت مطہرہ کے دیے ہوئے احکام کے ساتھ ایصال ثواب کرے گا، حضور سرکار سید الشہداء کی روح پاک اس پر خوش ہو جائے گی۔ اس لیے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ یہ کام ہم سب کو کرنا چاہیے کہ ہم اپنے گھروں میں ایصال ثواب کریں گے، قرآن شریف پڑھ کے، درود شریف پڑھ کے ختم دلائیں گے شہداء کربلا کا۔ محرم میں کون سے کام کرنے چاہیے؟ 2 میں نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ تیسرا کام جس کی طرف بہت کم لوگوں کی توجہ ہے، تفسیر روح البیان میں ہے کہ 10 محرم کو غسل کرنا چاہیے۔ یہ بات تفسیر روح البیان میں ہے کہ 10 محرم کو دنیا بھر کے کنووں میں جس سے لوگ پانی حاصل کرتے ہیں، آب زمزم کے فیض کی جھلک پہنچتی ہے، آب زمزم کے فیض کی لہر، آب زمزم کے فیض کی جھلک دنیا بھر کے کنووں میں 10 محرم کے دن۔ یہ بات تفسیر روح البیان میں۔ اس لیے جو آدمی 10 محرم کو غسل کرے اللہ تعالیٰ اسے بیماریوں سے امن عطا فرما دیتا ہے۔ بیمار آدمی غسل کرے بیماریاں دور ہو جائیں گی، صحت مند آدمی غسل کرے اللہ تعالیٰ اسے بیماریوں سے محفوظ رکھے گا۔ تو بیماریوں سے امن کے لیے ایک وظیفہ ہے کہ 10 محرم کے دن غسل کریں۔ چوتھا کام جو ہر سال ہم کرتے ہیں، امسال بھی کر رہے ہیں، اور دعا کریں کہ جب تک زندگی ہے اللہ اس پر ہمیں قائم رکھے، وہ کیا ہے کہ شہداء کا ذکر روایات صحیحہ کے ساتھ، حضور کی اہل بیت، حسنین کریمین، بالخصوص 10 محرم کے دن میدان کربلا میں جن ہستیوں نے جام شہادت نوش کیا، انہیں خراج تحسین پیش کرنا، ان کے ذکر سے نور حاصل کرنا، اپنے لیے زندگی کی راہیں متعین کرنا، ان کا ذکر پاک کرنا، یہ ہمارا وظیفہ ہے۔ لیکن اس کے لیے شرط ہے روایات صحیحہ، احتیاط کے ساتھ، موضوع روایات نہیں، گھڑی ہوئی باتیں نہیں، بلکہ اخلاص کے ساتھ صحیح روایات اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں اہل بیت کا ذکر۔
یہ جو میں کہہ رہا ہوں قرآن اور حدیث کی روشنی میں، یہ بھی اس پورے ہوش و حواس سے اور بغیر کسی جذباتی انداز کے کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ کوئی یہ نہ کہ تاریخی روایات سے ان کا ذکر ملے گا، قرآن اور حدیث سے کیسے ملے گا؟ تو یاد رکھیں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے لیے صرف تاریخی شخصیت نہیں، امام حسین ہمارا عقیدہ